اس لیے یہ اصول بنا لیں۔ اصول کیوں بنا لیں؟ اصول اس وجہ سے بنا لیں کہ دیکھیں کیا آپ رب کی طرف سے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ رب کی طرف سے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ مسیحا نے آنا ہے، تو پھر آپ کو اس اصول پر، اس قانون پر پورا اترنا ہوگا، قائم ہونا ہوگا۔ اگر قائم ہوں گے تو تب ہی آپ، جب مسیح آتا ہے، مسیح آئے تو آپ اس کے ساتھی بن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نے تحقیق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر عین ممکن ہے سچا آ جاتا ہے اور آپ اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ آج دنیا میں کوئی آپ کو ایسا شخص نظر آتا ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ اے لوگو میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اے لوگو میری زبان پر تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اے لوگو میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ اگر تو اس وقت آپ کی زندگیوں میں ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بے فکر ہو جائیں، موج کریں، اپنی زندگی گزاریں، جیسے چل رہی ہے چلنے دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے اور آپ تحقیق نہیں کرتے، وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے یا وہ سچا ہے، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سے قبل جب بھی کوئی رب کا بھیجا ہوا آیا تو اس کا کفر و کذب کیا گیا، تو کفر و کذب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آپ جب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا کہ جس کا کفر و کذب نہ کیا گیا ہو۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا، ہر رسول کا کفر و کذب کیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب رسول آیا، سچا آیا، تو تحقیق نہیں کی گئی، بغیر تحقیق کے اس کے اوپر فتوے لگا دیے گئے، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی بغیر تحقیق کے۔ اور تحقیق نہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ تحقیق نہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ لوگ مسیحا کے انتظار میں ہوتے ہیں تو دو طرح کے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک وہ جو پاگل ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں رسول ہوں، میں مسیح ہوں۔ تو اب جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پتہ چلے یہ تو پاگل شخص ہے، یہ مسیح ہو سکتا ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے۔ یوں ایک پاگل جب اٹھ کر اعلان کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح پھر دنیاوی لالچ کا مارا کوئی اٹھتا ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں وہ پاگل نہیں ہے، اور لوگ چونکہ گمراہیوں میں ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص جو پاگل نہیں ہے اور وہ اٹھ کر ایسا اعلان کرے گا، ایسا دعویٰ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عام شخص تو نہیں نہ ہوگا، وہ بھی کچھ چالاک تو ہوگا نا، کوئی ذہین تو ہوگا نا، آخر اس میں کچھ تو ایکسٹرا ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کی جرات کرے۔ یوں وہ نہ صرف دعویٰ کرے گا بلکہ لوگوں کو اپنی زبان کے چنگل میں پھنسائے گا۔ اب جب لوگ اس کی باتیں سنیں گے، دیکھیں گے، تو ان کو کیا پتا چلے گا؟ وہ دیکھیں بھائی پاگل تو یہ ہے نہیں، پاگل نہیں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے ظاہر سی بات ہے پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کذاب ہے، دنیاوی لالچ کا مارا ہوا، یا پھر سچا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اسے ماننے کی طرف چلے جاتے ہیں یا تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں۔
اتنے میں کیا ہوتا ہے، اتنے میں وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی وہ دنیا سے گزر جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو اس نے کہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کو بتایا 5 انگلیاں کی جیسے نہیں ہوتی، اب ایک جھوٹا آتا ہے، یعنی لوگ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے میں ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب لوگ انتظار میں ہیں تو لوگ تو اس کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ جہاں پر اس کو بہت سارے ماننے والے ہوں گے، وہیں پر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تحقیق کریں گے، غور کریں گے، تو ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ سچا نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ وہ اس کی مخالفت کریں گے، وہ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اب رب کا قانون یہ ہے کہ جب رب رسول بھیجتا ہے تو اگر رسول کا کفر و کذب کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، تو رب رسول کی موجودگی میں اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بناتا ہے، رسول کو دنیا کے سامنے اپنا نمائندہ ثابت کرتا ہے، رسول کی نصرت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو رسول ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے وہ مار کھپ جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کا انکار کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی دنیا میں زندگی گزارے ہوتے ہیں، جی رہے ہوتے ہیں، وہ نشان عبرت نہیں بنتے۔ یوں اس کی موت کے بعد لوگوں کے اوپر آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سچا نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر سچا ہوتا تو پھر رسول کے بارے میں رب کا جو قانون ہے وہ سویا نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں رہتا، رب کا قانون حرکت میں آتا۔ اب جب وہ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، جو کہ ایک رب کے بھیجے ہوئے والے کا کفر و کذب کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، پھر لوگوں کا معاملہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ بھیڑیں چرانے والے نے کہا، لوگوں شیر آ گیا۔ لوگوں نے جو ان کے ہاتھ آیا، ڈنڈے، سوٹے، جو شے آئی جس سے وہ سمجھتے تھے شیر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، لوگوں نے وہ ہاتھ میں پکڑا اور دوڑ پڑے اس شخص کی طرف جدھر سے آواز آئی تھی کہ لوگوں شیر آ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو شیر تو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بھیڑیا تو مسکرا رہا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ مذاق ہو گیا، مذاق کیا گیا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر آواز آتی ہے لوگوں شیر آ گیا، لوگ پھر دوڑے چلے جاتے ہیں، دوسری بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ مذاق ہو گیا، جھوٹ تھا۔ تیسری بار پھر آواز آتی ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2 بار آواز آئی تھی، ہم گئے تھے تو جھوٹ ثابت ہوا تھا، جھوٹ تھا، لہٰذا اب بھی جھوٹ ہی ہوگا، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تیسری بار حقیقت میں شیر آ چکا ہوتا ہے، اور پہلی 2 بار کی طرح تیسری بار کو بھی جھوٹ مان لینے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کن کا ہوتا ہے؟ ایسے ہی جب سچا رسول آنا ہوتا ہے تو یہ رب کا قانون ہے، سچے کے آنے سے پہلے جھوٹے آتے ہیں۔ سچے کے آنے سے پہلے کم سے کم ایک جھوٹا لازمی آتا ہے، کم سے کم۔ جب وہ آتا ہے تو لوگ تحقیق کرتے ہیں، لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ اندھو کی طرح ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تحقیق کرتے ہیں۔ جو اندھو کی طرح ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو تحقیق کرتے ہیں بالآخر ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا نام لے کر کوئی یہ کام کریں تو ہم اپنے رب کے بندے ہونے کا ثبوت دیں گے، ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کا محاسبہ کریں گے۔ لہٰذا وہ اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ سچا ہو یا سچا رسول ہوتا تو رب کا ہاتھ حرکت میں آنا چاہیے، رسول کی نصرت کرنی چاہیے رب کو، اور جو دشمنی کرنے ان کو نشانی عبرت بنا دیا جانا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ رسول ہونے کا دعویٰ دار مر کھپ جاتا ہے، جو اس کو رسول مانتے ہیں وہ بھی ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے دشمنی کی ہوتی ہے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ دنیا میں ایسے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو نشانی عبرت نہیں بنایا جاتا۔ یوں سچے کے آنے سے پہلے جب یہ ہوتا ہے تو لوگ عادی ہو جاتے ہیں اس بات کے
کل کو جب سچا آتا ہے تو لوگ تحقیق نہیں کرتے بلکہ بغیر تحقیق کے اسے بھی جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ پہلے جھوٹے آتے رہے ان میں سے یہ ایک جھوٹا ہے، اسے من الکاذبین قرار دیتے ہیں، یعنی جیسے اس سے پہلے کاذب آتے رہے یہ ان میں سے ایک کاذب ہے۔ جب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ من الکاذبین، یعنی جو کذاب آتے رہے ان میں سے ایک ہے، یہ بھی ایک کذاب ہے۔ کیوں لوگ ایسا کہتے ہیں؟ لوگ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ پہلے جھوٹوں کو دیکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ رب سے آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ذل و رسوا جب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہمیں بلند مقام ملے، ہمیں جو ہے وہ ذلت سے نکالا جائے، تو وہ اس آس اس امید پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ رب کا بھیجا ہوا آئے، مسیح آئے۔ اب کوئی آتا ہے اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کی داد رسی نہیں ہوتی، لوگ ذلت سے نہیں نکلتے، ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے یہ تو بھائی کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ لہذا اس طرح جب ایک دو آتے ہیں تو لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ جب سچا آ جاتا ہے تو سچے کو بھی جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے جیسے اس سے پہلے وہ آئے کچھ نہیں ہوا ہے، ایسے ہی اب اس کے بارے بھی کچھ نہیں ہونے والا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی جا رہی، کیوں رکھی گئی؟ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے اور اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ مسیح کا، رب کے بھیجے ہوئے کا انتظار نہیں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے؟ اگر آپ انتظار میں تھے یا انتظار میں ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر کوئی اٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس وقت تک اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اس کا کفر و کذب نہ کریں جب تک کہ آپ اپنی پوری تحقیق نہیں کر لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن کے اندر آپ کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ جان لو جو سچا آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آنکھیں کھل جانی چاہیے بندے کی اگر وہ واقعتاً حق کا طلبگار ہے۔ اب آج دیکھیں کیا آج ایسا کوئی شخص دنیا میں موجود ہے جس کا یہ اعلان ہے، جو یہ دعویٰ ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو سوئے رہیں، جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں، مگن رہیں۔ لیکن اگر ایسی آواز کہیں سے آ رہی ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ کم از کم ایک بار تحقیق کر لیں۔ کیونکہ رسول جو ہے وہ صرف تب آتا ہے جب رب نے تاریخ کا دائرہ موڑنا ہوتا ہے، تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا ہوتا ہے۔ دنیا جیسے پہلے چل رہی ہوتی ہے اسے روک کر نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔